پاورفل لیڈر ہے تو اس کو بیٹ کرنا آئی تھنک راہل گاندھی کے لیے جس طرح باقی ان کے لیڈرز ہیں ان کے لیے مشکل ہو سکتا ہے. اگر آپ انڈیا میں ڈیولپمنٹ دیکھیں ٹیک انڈسٹری میں, آٹو موبائل انڈسٹری میں, آئی ٹی میں, MBBS میں تو بہت زیادہ ہوئی ہے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کی گرومنگ میں بہت زیادہ انہوں نے گروم کیا اپنے اسٹوڈنٹ. بات کریں تو وہ بہت زیادہ آگے ہے, پاکستان سے بہت زیادہ آگے ہے. اگر آپ اس کی MBBS کی بات کریں تو ٹاپ 100 ڈاکٹرز کا جو ورلڈ ریکارڈ ہے وہ بھی انڈیا بریک کرنے لگا ہے کچھ ہی عرصے میں, جو آنے والی اس ٹائم خبریں ہیں اس کے مطابق. انڈر دا لیڈرشپ آف مودی انڈیا نے بہت ترقی کی ہے, سب کو نظر آ رہی ہے. سب سے پہلے تو انڈیا کا جو موسٹ پاپولر جو اس ڈیوریشن میں ہوا ہے انڈر کووڈ وہ ہوا ہے IT. انہوں نے اس چیز میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی ہے. اور دوسرا انہوں نے ٹریڈنگ میں کی ہے. ٹریڈنگ میں انڈیا نے سب سے بیسٹ جو ہے اپرچونیٹیز بھی دی ہیں, اور انٹرنیشنل ریلیشن شپ بھی انہوں نے اپنے بیٹر کیے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ. دیٹس وائی انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی ہے اس کی وجہ سے. بہت زیادہ ترقی کی ہے. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنی ترقی دیکھتے ہوئے انڈیا کی آنے والے ٹائم پیریڈ 2024 کے الیکشن میں کیا پرائم منسٹر مودی تیسری دفعہ بھی اپنا ٹینیور دوبارہ لے کے آئیں گے؟ کیا تیسری دفعہ بھی وہی ایز اے پرائم منسٹر الیکٹ ہوں گے؟ ہو سکتے ہیں. کیا چانسز ہیں, کیا ریزن؟ ظاہری بات ہے ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنی جب لوگوں کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے تو لوگ بھی ظاہر ہے اس کو سپورٹ کریں گے. جب اس کے لوگ اس کے ساتھ ہیں تو وائی ناٹ, کیوں نہیں بن سکتا؟ کون روک سکتا اس کو پرائم منسٹر؟ بالکل کوئی نہیں. حیثیت کبھی ختم ہوگی سیاست میں یا نہیں, اس سے جڑی ذرا ایک تھوڑی بڑی اسپیسیفک بحث کرتے ہیں. ہمارے ساتھ مدثر رضوی صاحب جو ڈائریکٹر فیفن ہے وہ موجود ہیں, احمد بلال محبوب صاحب, صدر پلڈاٹ. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, سنس آپ کی بہت ریسرچ ہے اس ایریا میں اور آپ لوگ ڈیٹا ڈریون بات کرتے ہیں. سو احمد صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں کہ موروثی سیاست کیا پاکستانیوں کو بہت پسند ہے, اس وجہ سے بار بار انہی لوگوں کو چنتے ہیں جو کسی سے پہلے ریلیٹڈ ہوں, اور پارٹی کے اگر شریف خاندان کا نام ہوگا تو ہی پارٹی کے لیے وہ لیڈر بطور قابل قبول ہوگا؟ کیا ہمیں یہ پسند ہے بات, یا کوئی چوائس نہیں ہے پاکستانیوں کے پاس اس کے علاوہ؟ بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس موضوع کے اوپر ہم اکثر باتیں کرتے ہیں بڑی سطحی سی, اور میں آپ کو کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس کو سمجھنے کے لیے اس کی کوئی انٹلیکچول جو روٹس ہیں وہ کیا ہیں اس کے لیے کوشش کر رہی ہیں. یہ بہت میں سمجھتا ہوں قابل تعریف بات ہے. دیکھیے, بنیادی بات یہ ہے کہ جمہوریت کے اندر جو بنیادی اصول ہے وہ تو یہ ہے کہ لوگ کس کو پسند کرتے ہیں. اگر کوئی پسند ہو کے الیکٹ ہو کے آتا ہے اور وہ کسی خاندان سے اس کا تعلق بھی ہے تو وہ اصولی طور پہ کوئی غلط بات نہیں ہے. ہمارے ہاں موروثیت کا دیکھیے, ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں اگر نیچرل انداز میں ایوالو ہوتی رہتی ہیں تو وہ ذرا ایک اسٹرانگ انسٹیٹیوشن شاید بن جاتی ہیں, لیکن ہر کچھ سال کے بعد ہمارے ہاں جمہوریت کے پودے کو زمین سے اکھاڑ کے دیکھا جاتا ہے کہ یہ کتنا اگا ہے, اور اس پروسیس پہ پھر زیرو سے شروع کرنا پڑتا ہے. تو سیاسی جماعتیں بنیادی طور پہ کمزور اینٹی رہی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب کس ترقی ہوگی, کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے انڈیا میں پچھلے اتنے ٹائم میں مودی کی 2 حکومتیں گزری ہیں؟ کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ایکچولی وہ جو حکمران ہے وہ قوم کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس پہ توجہ دے رہے ہیں, لیکن ادھر جو ہے وہ آپس میں لگے ہوئے کہ ہم نے یہ پوزیشنز لینی ہے, اور یہ آپس میں ہی جھگڑ کے ہاں اس وجہ سے یہاں پہ زیادہ نہیں ہو پا رہا. آپ نے کہا کہ کچھ لوگ نہیں پسند کرتے. اگر وہاں میجورٹی پسند نہ کرتی ہوتی تو دوبارہ پرائم منسٹر مودی ہی الیکٹ کر کے پرائم منسٹر نہیں بنتے. کیا وجہ؟ پاور ہو چکی ہے پاکستان میں, ایک دفعہ سے سارا ماحول تبدیل ہو چکا ہے. عمران خان جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ ہو گئے اور پورے پاکستان کی سیاست, ٹوٹل سیاست جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ ہو گئی ہے. کیا دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے, اور عمران خان کے ساتھ غلط ہوا ہے یا صحیح ہوا ہے؟ میں اس کو ریفریش کروں گا, میں کہوں گا کہ ایک ایماندار اور نیک بندہ ایک طرف ہو گیا ہے اور سارے چور لٹیرے اور ڈاکو ایک طرف ہو گئے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل صحیح ہے, پہلے ان سے بات کریں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سارے. کیا صحیح کہہ رہے ہیں؟ یہی کہنا چاہوں گی کہ سارے چور ہیں, سب چور. PDM والے تو سب چور ہیں اور ان کو نہیں آنا چاہیے, اور ہمارا لیڈر عظیم ہے جس کو ہم نے کھڑا کیا, ہم عوام نے, اس کا کوئی قصور نہیں. ہمارا کیوں انفلوئنس رکھتا, ہماری حکومت کیوں گراتا ہے, انڈیا کی حکومت کیوں نہیں کرا سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے لیڈر ہیں نا وہ سارے ہیں چور, ٹھیک ہے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب سے ہمیں انڈیپینڈنس ملی ہے ہمیں یہی لیڈر ملے ہیں.
फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हमें एक ईमानदार सच्चा इंसान मिला, और हम इन हैसुल कौम डिज़र्व नहीं करते हैं एक सच्चा लीडर, ठीक है। इंडिया के अंदर क्यों अमेरिका इन्फ्लुएंस नहीं करता? क्योंकि उनकी कौम जो है उनके लीडरान के साथ खड़ी है, उनके लीडर करप्ट नहीं है। मेरे ख्याल में इंडिया के साथ इसलिए नहीं करता कि हम मुस्लिम हैं, दे आर अफ्रेड ऑफ स्केर्ड ऑफ इस्लाम, मुसलमान होने की वजह से हमें ये शायद मिल रहा है। हाँ, इंडिया क्योंकि एक सेकुलर, अभी जो इंडिया है उन्होंने ऑयल भी खरीदा रशिया से, उनके साथ गन्स भी खरीदी हैं, तो क्या मोदी साहब को अमेरिका निकाल सकता है? बिल्कुल निकाल सकता है, बट पॉइंट भी कि वो निकालेगा नहीं, बिकॉज टेक्निकली बात यह है कि इंडिया हैज ऑलवेज बिन ऑन अमेरिका साइड एंड अमेरिका हैज ऑलवेज बिन ऑन इंडिया साइड. पाकिस्तान हैज ऑलवेज बिन टारगेटेड बाय अमेरिका बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. नंबर वन बीइंग इस्लाम. यस, दे आर स्केर्ड कि अगर पाकिस्तान इस वक्त करंटली ये है कि पाकिस्तान इज इन लिएजन विद चाइना एंड विद टर्की. ठीक है, अमेरिका नोज इफ चाइना मेक्स सीपैक तो हमें डायरेक्ट रास्ता मिलता है टू अफगानिस्तान. सो वी हैव दिस हायरार्की हियर. अमेरिका ये अफोर्ड नहीं कर सकता इन द ईस्ट. अगर यहाँ पे एक हायरार्की जब भी क्रिएट होने लगती है तो अमेरिका ऑलवेज इंटरवीन्स. अमेरिका नोज कि इंडिया कभी ये हायरार्की अमेरिका के अगेंस्ट नहीं बनाएगा. इट विल ऑलवेज बी प्रो अमेरिका, वेयरएज पाकिस्तान विल नेवर मेक इट प्रो अमेरिका. वी विल ऑलवेज बी अगेंस्ट इट. इसलिए पाकिस्तान के अंदर वो कभी ये हायरार्की क्रिएट ही नहीं होने देता. दिस इज वाई यहाँ पे इन्फ्लुएंस है. और इंडिया के ऊपर कभी इतना पब्लिकली इन्फ्लुएंस वो करेगा नहीं. करता भी है तो इट विल नेवर बी पब्लिसाइज्ड द वे इट इज नाउ. और ये बात नहीं कि अमेरिका अब इन्फ्लुएंस कर रहा है पाकिस्तान को. अमेरिका हमेशा से इन्फ्लुएंस कर रहा है, बट इट इज समथिंग दैट इज नेवर मेड पब्लिक. इमरान खान